جب اس نے نکاح نامہ حاصل کر لیا، نکاح ہو گیا، تو اس نے اپنے والد کو واٹس ایپ کیا تھا۔ یہ کراچی پولیس کے ریکارڈ میں موجود ہے۔ یہ بات وہاں پہ دیکھی جا سکتی ہے، چیک کی جا سکتی ہے کہ کراچی پولیس کے ریکارڈ میں یہ موجود ہے کہ انہوں نے یہ اپنا جو نکاح نامہ تھا وہ واٹس ایپ کیا۔ تو اس کے اوپر جو کرمنل ایکٹ ہے ظہیر صاحب کا، اس کے اوپر ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ ان کو اس کرمنل ایکٹ کی خلاف ورزی پر سزا بھی بھگتنی پڑے گی، ان کا ٹرائل بھی ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا پاکستان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ حارث بھٹی۔ دعا زہرا کیس میں اہم پیش رفت ہوئی ہیں اور لوگوں کے ذہن و گمان میں یہی تھا کہ شاید یہ کیس ختم ہو گیا ہے یا یہ کیس بائنڈ اپ ہو گیا۔ اب اس کیس کا جو فیصلہ تھا ججی صاحبان نے وہ سنا دیا ہے اور اب وہ لڑکی جو ہے وہ اس کے ساتھ رہے گی ظہیر عباس کے ساتھ۔ لیکن پولیس افسران کی جانب سے جو کہ اہم بیانات سامنے آئے ہیں، میرے ساتھ جابر وقاص صاحب موجود ہیں جو کہ پہلے دن سے اس کیس کو دیکھ رہے ہیں اور ان جو مختلف جو اہم اپڈیٹس ان سے جانیں گے کہ اپڈیٹس کیا ہیں۔ اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اب اس لڑکے کے خلاف کارروائی ہونے جا رہی ہے۔ وہ کارروائی کیا ہوگی، کس طرح ہوگی، کس طرح پٹیشن دائر ہوگی، ساری کہانی ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جابر بھائی، لوگوں کے ذہن میں شاید یہی تھا کہ اب یہ کیس ختم ہو گیا ہے، کیس بائنڈ اپ ہو گیا ہے اور سوشل میڈیا پہ بات بھی نہیں ہو رہی، لیکن اہم پیش رفت اب جو سننے میں آئی ہے کہ لڑکے کے خلاف کارروائی ہونے جا رہی ہے، وہ کارروائی کس سینس میں ہو رہی ہے؟ دیکھیں، اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر اس لڑکے نے ایک انڈر ایج لڑکی کو، کوئی بھی انسان کسی انڈر ایج لڑکی کو، انڈر ایج کا مطلب یہ ہے کہ پورے ورلڈ میں ایک قانون ہے، وہ یہ ہے کہ 18 سال سے کم عمر بچی کی شادی نہیں ہو سکتی اوور آل پورے ورلڈ میں۔ اسی طرح ہمارے بھی مختلف صوبوں میں، مختلف عدالتوں میں، جس طرح سندھ ہائی کورٹ ہے، لاہور ہائی کورٹ ہے یا پھر اسلام آباد ہائی کورٹ، ان میں اس طرح کے فیصلے آ چکے ہیں کہ انڈر ایج لڑکی سے شادی کرنا اور اس کے بالغ اور نابالغ ہونے کا جو معاملہ ہے وہ ڈسکس ہوتا ہے۔ تو اس دوران یہ والا جو کیس سامنے آیا ہے، اس میں اگر ظہیر نے اس کو ورگلایا، پھسلایا ہے اور اس کے بعد اس کو یہ مجبور کیا ہے یا کسی بھی طرح سے جو ہے وہ اپنے ٹرانس میں لے کے اس میں یہ اس کو کہا کہ وہ اپنے گھر سے نکلے اور وہ اپنے گھر سے اپنا گھر چھوڑ کر اس کے پاس آئی اور وہ کراچی سے لاہور پہنچ جاتی ہے اور پھر اگلے ہی دن وہ جو ہے وہ 17 کو نکاح کر لیتی ہے اور نکاح کرنے کے بعد اپنے والد کو وہ واٹس ایپ کرتی ہے۔ واٹس ایپ کرنے کے بعد جو ہے وہ بتاتی ہے کہ جی ہم نے نکاح کر لیا ہے اور اس میں بہت ساری چیزیں سامنے آئیں، وکیل بھی ہیں ان کے بیچ میں۔ یہ نئی بات آپ نے بتائی ہے کہ اس نے میرے والد صاحب کو بتا دیا ہوا تھا یہ بات؟ دیکھیں، جب اس نے نکاح نامہ حاصل کر لیا، نکاح ہو گیا، تو اس نے اپنے والد کو واٹس ایپ کیا تھا۔ یہ کراچی پولیس کے ریکارڈ میں موجود ہے۔ یہ بات وہاں پہ دیکھی جا سکتی ہے، چیک کی جا سکتی ہے کہ کراچی پولیس کے ریکارڈ میں یہ موجود ہے کہ انہوں نے یہ اپنا جو نکاح نامہ تھا وہ واٹس ایپ کیا۔ تو اس کی جو انڈر ایج ہونے کا معاملہ ہے وہ ایکچولی وہ معاملہ ہے جو کہ جس کی وجہ سے اب ظہیر نامی اس شخص کا، اس لڑکے کا جو ہے وہ معاملہ کلیئر نہیں ہو سکتا۔ وہ جو نکاح کیا تھا اور لڑکی کے جو بار بار بیان سامنے آ رہے تھے کہ لڑکی، مختلف لوگ کہہ رہے تھے کہ لڑکی بول رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ 164 کا بیان کروایا جاتا ہے تاکہ وہ جو ہے وہ جو اغوا کی شک ہے یا اغوا کی دفعہ جو ہے وہ ٹوٹے، تاکہ یہ پتہ ہو کہ جی اس نے اغوا نہیں کیا تھا، وہ لڑکی اپنی مرضی سے گئی تھی یا جو بھی تھی۔ اب لڑکی اپنی مرضی سے جو گئی ہے وہ انڈر ایج ہے اور اس انڈر ایج لڑکی کو ورگلانا، پھسلانا اور پھر اس کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا، چاہے وہ مقصد کوئی بھی ہے، وہ نیک ہے یا برا ہے، لیکن آپ اس کے لیے اگر ایک بیونڈ دی لمٹس آ کے کام کرتے ہیں کوئی بھی اچھا کام کرنے کے لیے، تو وہ بھی آپ نے قانون توڑ کے کیا ہے۔ تو قانون جو ہے وہ اپنی وہیں پر موجود ہے، وہ اپنی راہ لیتا ہے اور بابر ستار صاحب جو کہ سینئر قانون دان ہیں، ان کی طرف سے ایک رائے اسلام آباد ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں جمع بھی ہوئی تھی اور اس میں ایک بڑا وہ اچھا ایک قانون کے حوالے سے ایک بڑی تفصیلی بات ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ باقاعدہ طور پر یہ جو کرمنالوجی کے حساب سے یہ جو کرمنل ایکٹ ہے اس ایکٹ پر اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اس شخص کے خلاف جو کہ ورگلاتا، پھسلاتا ہے اور لڑکی کو کسی بھی طرح اپنے ٹرانس میں لے کے اس کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اس سے شادی کرے، اس سے نکاح کرے اور اس کو مطلب انکمفرٹیبل فیل کروایا کہ آپ کے والد آپ کے ساتھ ظلم کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، تم میرے ساتھ آ جاؤ۔ اور اس میں جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اب اپنا مقصد نکالنے کے لیے اور اس نے کیا کیا کہ اس کو جو ہے وہ مجبور کیا کہ وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر آئے۔ اس میں دیکھیں کتنے لوگ سفر کیے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرتی اقدار
اور ہمارے قانونی پہلوؤں سے بھی یہ ہر چیز کی خلاف ورزی تھی، اور ماجری معاشرتی اقدار ایسی نہیں ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ جی ٹھیک ہے اپنی مرضی سے کر لیں اور اچھا کام کیا، تو اچھا کام کے لیے آپ برے کام پہ چل کے آخر میں اچھا کام کر دیں گے، تو اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے وہ بہت بڑی نیکی کما لی ہے۔ یعنی کہ نکاح کر کے یہ نہیں کیا کہ آپ نے نکاح کو عام کر دیا، اگر اس طرح عام کرنا تو پھر تو غلط ہے نا۔ یہ غلط ہے بھائی، آپ کا جو والدین پیدا کرتے ہیں وہ کیا کوئی وقت نہیں رکھتے، ان کو ولی کا درجہ دیا گیا نا، ان کا وہ سرپرست کا درجہ دیا گیا اسلام میں۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، ہمارے قوانین جو ہیں وہ شریعت سے متصادم نہیں ہیں، وہ شریعت کی روشنی میں ہیں سارے، تو اس لیے اور یہ شریعت کو بھی اگر ہم ایک لمحے کے لیے صرف ساکت کر دیں اس معاملے پہ، حالانکہ ساکت نہیں ہو سکتی شریعت کبھی بھی، لیکن ہم یہ ایک بات کرتے ہیں کہ وہ اوور آل دی ورلڈ، چاہے وہ عیسائی دنیا ہے، چاہے ہندو دنیا ہے، چاہے کوئی بھی، تو وہاں پہ کیا ہے، وہاں پر بھی 18 سال سے کم عمر لڑکی کا جو ہے وہ شادی اس طرح نہیں ہو سکتی۔ تو اس کے اوپر جو کرمنل ایکٹ ہے ظہیر صاحب کا، اس کے اوپر ان کے خلاف کارروائی ہوگی، ان کو اس کرمنل ایکٹ کی خلاف ورزی پر سزا بھی بھگتنی پڑے گی، ان کا ٹرائل بھی ہوگا۔ اب یہ ان کے وکلا پر ڈپینڈ کرتا ہے، یا پھر اس کے جو والدین ہیں بچی کے، ان پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اگر اپنا کیس واپس لے لیتے ہیں۔ لیکن قانون یہ کہتا ہے کہ یہ جو کرمنل ایکٹیویٹی ہے، کرمنل ایکٹ کیا گیا ہے ظہیر صاحب کی طرف سے، اس کے اوپر ان کے خلاف کارروائی ہوگی، اور اس میں جو ہے وہ ان کو جو اس قانون کے تحت سزا ہو سکتی ہے وہ سزا ملنی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح کے کام کے اوپر اگر سزا نہیں ہوتی تو آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں کہ جی آج ہم یہ کر لیں، کسی بھی لڑکی کو ورگلا پھنسلا کے اس سے نکاح کر لیں، اور پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جی وہ ٹھیک ہے، گھر والے بھی اپنی عزت نموز کے لیے چپ کر جائیں گے، تو بعد میں صلح صفائی ہو جائے گی، علاقے کے موذین بیچ میں بیٹھ جائیں گے۔ یہ ایک معاشرتی اقدار ضرور ہے کہ ہمارے ہاں بہت سارے ایسے معاملات جو خانگی امور سے تعلق رکھتے ہیں، آئلی معاملات سے تعلق رکھتے ہیں، وہاں پر یہ ہے کہ ہمارے ہاں بڑے بزرگ بیٹھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپس میں کچھ طے کر کے جو ہے وہ برداشت کر کے صبر کر کے آپ چیزیں طے کر لیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ معاشرتی اقدار کی پہلے جو ہے وہ خاک اڑائیں، پھر اس کو اسی کا جو ہے وہ معاشرتی اقدار کی جو اچھی چیزیں ان کو استعمال کر کے اپنے لیے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی رستہ نکال لیں۔ تو یہ بھی ہماری معاشرتی اقدار کے خلاف تھا کہ آپ ایک 14 سال کی لڑکی کو جو ہے مجبور کرتے ہیں کسی بھی طرح سے جذباتی طور پر کہ وہ آپ سے شادی کرے، اور پھر وہ آپ کے کہنے پہ جھوٹ بولے کہ جی میں 18 سال کی ہوں۔ یہی بات میں کہنا تھا، ویڈیو بیان میں تو وہ اس کو ویڈیو بیان محفوظ کرنے کے لیے لیا گیا تھا۔ ویڈیو بیان تو اس سے تو چلا یہ ثابت ہو گیا کہ اس نے اغوا نہیں کیا ہوا، وہ اپنی مرضی سے وہاں پر ہے۔ لیکن یہ جو اس سے جھوٹ بلوائے گئے کہ جی میں 18 سال کی ہوں، میں 18 سال کی ہوں، میں 18 سال کی ہوں، یا نکاح نامے میں 18 سال لکھوایا گیا، یہ جو غلط بیانی کی گئی ہے، یہ جو نکاح نامہ جو ہے وہ اب ایک قانونی دستاویزات ہے، اس کے اوپر جو غلط بیانی ہوئی ہے، اس کے اوپر بھی جو ہے وہ پکڑ ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس نے 18 یہ کس نے کروایا، کس نے بلوایا اسے؟ اس لڑکے ظہیر نے کروایا نا، تو یہ کرمنل ایکٹیویٹی کون کروا رہا ہے؟ ظہیر ہے۔ تو ظہیر کے خلاف جو ہے وہ میرے خیال میں قانون اپنا راستہ لے گا اور قانون کارروائی ہونی چاہیے۔ بالکل جی، آپ نے جابر وقاص صاحب کی گفتگو سن رہے، ایک خوشائن بات ہے کہ قانون عمل درآمد کرے گا اور ظہیر عباس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی، کیونکہ اگر قانونی کارروائی نہ کی گئی تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اس چیز کو عام ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ قانونی کارروائی نہ کی، اگر راستہ بنے گا ان لوگوں کے لیے شاید اب تک رکے ہوئے تھے ظہیر عباس اور دعا زہرا کو دیکھ کے، اگر ان کو سزا نہ ہوئی تو وہ بھی عمل کر سکتے ہیں۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے میرا پاکستان۔ اللہ حافظ۔